السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک روایت شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ الحکمۃ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ، میں حکمہ کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم شہر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں دروازے سے آنا ہوگا۔ یہ ساری باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب بخاری شریف کی اس روایت کی طرف چلتے ہیں جو آج کے درس کا موضوع ہے۔ اس میں آپ کو ایک چھپا ہوا نکتہ بتانا چاہتا ہوں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا آپ کو ایک زبردست نمونہ ملے گا۔ اچھا، بخاری شریف کی یہ جو روایت ہے یہ کتاب الجنائز میں آتی ہے۔ کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ بخاری شریف پوری ایک مکمل کتاب ہے جس میں پھر چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب جنازے سے متعلق ہے تو اس کو کتاب الجنائز کہتے ہیں، اور جنائز جو ہے وہ جنازے کی جمع ہے۔ اچھا، جنائز، کتاب الجنائز میں جنازے کے ساتھ جانے کے حکم پر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے۔ کیا معنی ہوا کہ کتاب ہے بخاری شریف، اس میں چھوٹی کتاب ہے جنازے کی، اس چھوٹی کتاب میں پھر چیپٹرز ہیں، ایک ایک چیپٹر کو باب کہتے ہیں۔ اچھا، اس باب کے تحت امام بخاری جو ہے کچھ انفارمیشن لاتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث بیان فرماتے ہیں۔ تو جو انفارمیشن لاتے ہیں اسے ترجمۃ الباب، اور پھر آگے احادیث مبارکہ اس ترجمۃ الباب میں، اس باب میں داخل کی جاتی ہے۔ اچھا، اس باب کا نام جنازے کے ساتھ جانے کا حکم ہے، یعنی کہ باب الامر باتباع الجنائز۔ اس میں جو پہلی روایت لاتے ہیں حدیث 1239، اس میں امام بخاری اس روایت کو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض چیزوں کے کرنے کا کہا اور بعض سے رکنے کا کہا۔ تو جن چیزوں کو کرنے کا کہا وہ 7 ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کا کہا، ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا کہا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا کہا، مظلوم کی مدد کرنے کا کہا، اور قسم پوری کرنے کا کہا، اور سلام کا جواب دینے کا، اور چھینک جسے آئی ہے اس کو دعا دینے کا حکم دیا۔ تو یہ 7 معاملے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم کرو۔ اب اس میں جس معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا، اور یہ روایت صرف بخاری شریف میں نہیں آتی بلکہ یہ مسلم شریف میں بھی آتی ہے، حدیث 2066، تو متفق علیہ ہے۔ اور پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ صحیح احادیث مبارکہ کی 7 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے ٹاپ کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس میں وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئے، یعنی کہ علی شرط الشیخین بھی ہو اور وہ جو ہے متفق علیہ بھی ہو، کہ دونوں کی شرائط پر پوری بھی اترتی ہو اور دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے درج بھی کیا ہو۔ تو وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن النسائی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے مشکل الآثار میں بھی آتی ہے، اور سنن الکبریٰ میں بھی آتی ہے جو امام نسائی کی ہے۔ پھر اسی طرح شعب الایمان میں، شرح السنہ میں، مسند امام احمد میں، جامع المسانید جو ابن جوزی کی ہے، کئی کتب حدیث میں، اسی طرح جو ہے مسند الطحاوی میں، میں آپ کو سارے ریفرنسز کیوں دے رہا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی کتابیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، بخاری مسلم بتا دیا کافی ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ آپ نے کتابوں کے نام کبھی سنے ہی نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے مسند الطحاوی کا نام ہی نہ سنا ہو کبھی، اسی طرح انہوں نے جامع المسانید جو ابن جوزی کی لکھی ہے وہ کبھی نہ سنی ہو، بعض نے مسند امام احمد نہ سنی ہو۔ اچھا، بعض حضرات جو ہے وہ مسند امام احمد تو انہوں نے سنی ہوتی ہے لیکن اسے وہ پروناؤنس غلط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسند امام احمد۔ مسند جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور مسند جو ہے وہ سند سے روایت کی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں، تو جو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سنن النسائی کا نام تو سنا ہوتا ہے لیکن سنن الکبریٰ کا نام نہیں سنا ہوتا جو امام نسائی کی ہے۔ اسی طرح جو ہے امام بیہقی کا نام نہیں سنا ہوتا، شعب الایمان کا نام نہیں سنا ہوتا، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ علم میں اضافہ۔ اچھا، آ جاتے ہیں اس
نقطے کی طرف، یہ تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی میں نے، جنازے کے ساتھ جانے والی جو بات ہے نا، اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو باقی جو ہے نا معاملات، اس کو ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں تاکہ علم کا میں اضافہ ہو۔ حدیث ذکر کر رہے ہیں اور حدیث کے علم میں پھر باقی نکات پر بھی بات ہو جائے۔ دیکھیں مریض کی عیادت کرنا وہ تو سمپل سی بات ہو گئی، اچھا دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، اب اس میں جو ہے اسپیشلی جو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے اس پر بڑا خاص ہمارے پاس ایمفیسس ہوتا ہے۔ اچھا ایک بڑا مسئلہ میں نے جو دیکھا ہے، خود بھی دیکھا ہے، دوسروں کے بعد بھی دیکھا ہے، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے قبول کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر ہم وہاں جب جاتے ہیں تو غیر شرعی معاملات دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر علماء نے کہا اس میں احتیاط کریں، اس میں پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنی طرف سے پھر کوشش کرنی ہے کہ غیر شرعی معاملات جو ہیں اس میں پھر آپ کی احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طرح سلام کا جواب دینے کا معاملہ ہے، چھینک جسے آ جائے تو وہ الحمدللہ، تو یرحمک اللہ۔ بہرحال اب آ جائیں اس واقعے اس بات کی طرف جو میں آج کے درس میں آپ پہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جنازوں کے ساتھ جانا۔ اب جب جنازے کے ساتھ جایا جائے تو کیا جنازے کے آگے یا جنازے کے پیچھے یا دائیں بائیں کہیں بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس ضمن میں نے آپ سے کہا تھا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک میں آپ کو روایت بتاؤں گا۔ اچھا پہلے تو میں آپ سے ذکر یہ بھی کرتا چلوں کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، ایک تو بہت ساری شروحات ہیں، فتح الباری بھی ہے، تو عمدۃ القاری بھی ایک بہت زبردست شرح ہے صحیح البخاری کی۔ اس میں آپ لکھتے ہیں اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 11 پر کہ اس حدیث میں جو پہلا حکم دیا گیا ہے وہ جنازوں کے ساتھ جانا ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے کا معنی ہے جنازے کو اٹھانا اور ایک دوسرے سے کاندھا بدلنا، یہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے۔ جنازے کی اتباع کرنے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ فقط اس کی نماز پڑھی جائے، اس پر 1 قیرات اجر ملتا ہے جو میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، 1 قیرات پہاڑ کے برابر اس کی، اگر آپ نے دیکھنا نا کتنا کوانٹیفائی ہے۔ اچھا دوسری قسم کیا ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے اور دفن تک اس کے ساتھ رہے، تو ایسی صورت میں اس کو 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ برابر جتنا اجر ملے گا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تاکہ مرنے والے کا ذہن بھی کلمہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں۔ اچھا اب اس سے متعلق نا میں آپ سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور وہ اس وقت اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو سعید الخدری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، سلام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، اور حضرت ابو سعید الخدری نے کہا کہ یا ابا الحسن، یہ حضرت علی کی کنیت ہے کہ اے حسن کے والد، مجھے یہ بتائیے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا جنازے کے آگے چلنا افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتھے پر شکن ڈالا اور حضرت ابو سعید الخدری کو دیکھنے لگے، کہنے لگے ابو سعید الخدری ایک بات تو بتاؤ، سبحان اللہ، آپ جیسا عالم آدمی جسے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی تضحیک ہو یا ان کو کوئی ان کی مقام سے نیچے کرنے کی بات ہو، نہیں، یعنی کہ کہنے کا مقصد تھا کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا کہ اتنی واضح بات آپ مجھ سے پوچھنے آ گئے کہ اس کے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو بڑا واضح بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میں معاملہ کیا ہے، تو آپ کو ایسی کیا بات پیش آ گئی کہ آپ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے کہ آگے چلنا چاہیے کہ پیچھے چلنا چاہیے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں مجھ جیسا شخص آپ جیسے شخص سے مسئلہ معلوم کر رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کمال مرتبہ علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہے، اور میں علم والے کی حیثیت سے ایک علم والے سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ یعنی اگر کوئی عالم ہو اور اگر کسی مسئلے میں وہ کسی کنفیوژن کا شکار ہو جائے تو کسی اور عالم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟
تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسئلہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کیونکہ مجھے اس میں ذرا کنفیوژن ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا ابو سعید، اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، جنازے کے پیچھے چلنے والے کی فضیلت جنازے کے آگے چلنے والے پر ایسی ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل پر۔ یعنی جو پیچھے چل رہا ہے وہ افضل عمل ہے، جو آگے چل رہا ہے وہ کم افضل عمل ہے۔ تو ایسی ان کی افضلیت میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ فرض نماز اور نفل نماز میں۔ تو اب حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ یا ابا الحسن، یہ آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا آپ کا کوئی اس پہ اجتہاد ہے یا اس پہ حدیث مبارکہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کے اوپر یہ بات ذرا گراں گزری اور آپ کے چہرے کے اوپر ذرا غضب ظاہر ہوا۔ آپ نے کہا ابا سعید کیا کہتے ہو؟ میں ایسی بات اپنی طرف سے رائے بنا کر پیش کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ سنا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے آپ دیکھیں حضرت علی کے علم کی گہرائی دیکھیں آپ، انہیں یہ کاؤنٹ بھی پتہ ہے کہ حضور سے کتنی دفعہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے آپ کو عشق رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے عشق بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ حضور نے کہا نا کہ انا مدینۃ العلم ولی علی بابوہا، تو حضرت علی کہتے 7 مرتبہ سنا ہے کہ پیچھے چلنے والا زیادہ افضل ہے۔ اب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک انصاری کے جنازے میں حاضر ہوا، اس کے جنازے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور تمام صحابہ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو دیکھا، وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے۔ اب یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فل سٹاپ لگا دیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہو جس پہ عمر اور ابو بکر دونوں ایک افضل عمل کو چھوڑ کے کم افضل عمل کو لیں، اور جب کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو سعید خدری سے یہ بات سنی تو پھر آپ مسکرا اٹھے۔ ابھی جو ایک غضب تھا نا پہلے، اب وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے کہا ابو سعید ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں مجھے بتا رہے ہو، یہ تم نے کسی سے سنا ہے یا تم نے خود دیکھا ہے؟ تو مجھے اس بارے میں ذرا تشویش ہے، اس لیے تم اس پہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت علی میں نے خود دیکھا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا ابو سعید، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں تو شاید اس کی بات پہ بلیو بھی نہ کرتا۔ تم سچے آدمی ہو تو تم کہہ رہے ہو تو تم نے دیکھا ہوگا، پر میں تمہیں ذرا ایکسپلین کر دوں ایک بات، تاکہ تمہارے ذہن میں اگر اس قسم کو لے کے، اس بات کو لے کے کوئی مسئلہ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ابن ابی قحافہ اور عمر ابن الخطاب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے آپ دیکھیں بالکل واضح سٹینس ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پھر اللہ ہی کو علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کو اپنے ہاں کن مقامات میں رکھا ہوگا، اور اگر میں ان کو اس طرح دیکھ لیتا ایسا کرتے ہوئے تو ان کو منع کرتا۔ وہ دونوں خوب جانتے تھے کہ جنازے کے پیچھے چلنا جنازے کے آگے چلنے سے اس طرح افضل ہے جس طرح فرض نماز کا نفل نماز سے افضل ہونا ہے۔ اب میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں، ان دونوں نے بھی اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا جس طرح کہ میں نے سنا تھا، لیکن اب میں تمہیں ریزن بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، حضرت عمر ان کے مشیر ہوئے، تو دونوں کی پوزیشن امت میں ایک بحیثیت لیڈر کی ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے بھیڑ بھاڑ کے درمیان چلنے کے بجائے اس سے الگ چلنا پریفر کیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بات کو سمجھو ابو سعید، بات کو سمجھو۔ تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ لوگ جمع ہوں اور تنگ ہوں، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا آپ کے درمیان مسلمانوں کا خلیفہ چل رہا ہو تو لوگ
کترائیں گے، کوئی پیچھے ہٹے گا، کوئی یہ کرے گا۔ اصل میں مقصد وہاں جنازے کو لے کے جانا ہے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی تقریب نہیں ہے وہاں پر۔ تو ان حضرات نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم آگے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم بھیڑ کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر لوگوں کے لیے انکنوینئنس ہو۔ تو یہ ان کا اجتہاد تھا اس معاملے کی پیچیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ اس چیز کو زیادہ افضل سمجھتے تھے کہ آگے چلا جائے۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب حضرت علی نے فرمایا کہ بس دیکھو، انہوں نے جنازے کے آگے چلنے کو اختیار کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی اقتداء کی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ جنازے کے آگے چلے۔ اور حضرت ابو سعید نے کہا کہ یا ابا الحسن، یہ بتائیے کہ اگر میں جنازے میں شامل ہوں تو کیا میرا جنازے کو اٹھانا واجب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بہتر ہے کہ جو چاہے اس کو اٹھائے اور جو چاہے اسے نہ اٹھائے۔ اچھا، یہ روایت بڑی تفصیل سے مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، جو بخاری شریف سے بھی پہلی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، حدیث 6293۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث میں کتنی باریک بینی ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے صحابہ کرام حضرت علی سے مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو برملا فرماتے تھے کہ اقضاہم علی، کہ لوگوں میں حضرت علی فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ نے بعض صحابہ کو بعض مقامات دیے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اگر قرآن کی قرأت کا معاملہ ہو تو ابی ابن کعب ہے، اور اگر دین کی فہم کا معاملہ ہو، قضا کا معاملہ ہو اور دیگر مسائل ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فرمایا تھا حضرت عمر نے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اتنے مسائل میں حضرت علی سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ بہرحال حضرت انس بن مالک سے جنازے کے آگے چلنے کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم جنازے کو رخصت کرنے والے ہو، خواہ اس کے آگے چلو یا پیچھے یا دائیں یا بائیں۔ مصنف عبد الرزاق کی وہ یہ بھی روایت ہے، حدیث 2687۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے چلنے کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا جنازہ متبوعہ ہے، تابعہ نہیں۔ جو جنازے کے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ عام لوگوں کے لیے معاملہ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا جو ایک اجتہاد تھا اس مسئلے میں، وہ عام معاملہ نہیں تھا، وہ ایسا معاملہ تھا کہ لوگوں کی آسانی ہو جائے، اس لیے انہوں نے وہ چیز اختیار کی۔ لیکن جب وہ دور نہیں تھا تو وہ بھی پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو مصنف عبد الرزاق کی روایت اور مسند امام احمد کی روایت، تو سنن ابی داؤد کی اور سنن ترمذی کی، سنن ابن ماجہ میں کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم اور دیگر کا یہ مذہب ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، اور سفیان الثوری ہوں یا اسحاق ہوں، اسحاق بن راہویہ، یہ سب ان کا یہی مذہب ہے کہ پیچھے چلنا افضل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر کو دیکھا، وہ جنازے کے آگے چلتے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وہی تھی جو حضرت علی نے بیان فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے خلاف نہیں کیا، وہ بھی حضور کی سنت پہ عمل کیا۔ اگر عام آدمی ہوتے اور عام صورتحال ہوتی اور لوگ تھوڑے ہوتے تو وہ بھی پیچھے چلتے۔ لوگ زیادہ تھے، انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے آگے چلنا پریفر کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے، تو یہ بھی حضور ہی کی سنت پہ عمل کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں کہ حضور نے آگے بھی چلے ہیں حضور، لیکن عام طور پر لوگوں سے یہ کہا کہ پیچھے چلا کرو۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت، سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی، مسند امام احمد کی، تو سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر کا جو معاملہ تھا وہ بھی خلاف سنت نہیں تھا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم سے حضرت ابو سعید الخدری کا یہ سوال بھی حل فرما دیا۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 279 ہجری کے لکھتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنے میں اہل علم کا اختلاف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض اہل علم اور دوسروں کا مذہب یہ ہے کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، جس میں امام شافعی بھی ہیں اور امام احمد ابن حنبل بھی ہیں۔ انہوں نے اسی رائے کو اختیار فرمایا ہے، جو سنن ترمذی کی حدیث صفحہ نمبر 426 پر آتی ہے۔ اور اس حدیث کا پھر وہی معنی ہے جو میں نے آپ کو بیان فرمایا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
چیزوں کی باریکیوں میں جا کے، اب دیکھیں نا کوئی آپ کے پاس سوال لے کے آئے تو آپ کو سوال کے پیچھے کی انفارمیشن، بیک گراؤنڈ انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے سوال کو اور اس کی الجھن کو صحیح معنی میں حل کر سکیں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا ابو سعید الخدری، یاد رکھو یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے تمہارے ذہن کو اس بات پر بھی کلیئر کر دوں کہ سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر اس امت میں سب سے افضل ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کو ظاہر کرنا کہ یہ نہ سمجھے کوئی، کیونکہ وہ موقع ایسے تھے نا کہ لوگ صحابہ کرام پر عجیب و غریب سی باتیں کرتے تھے، تو کہا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ مولا علی کا اس پر سٹینس بالکل کلیئر ہے۔ اینی وے آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔